بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم صلوات وعجل فرجهم سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کو اس جشن کے شرکت کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں خدا بند متعال بار بار ہمیں یہ تمام عیدیں منانا نصیب فرمائے۔ آج آپ لوگوں نے عید زہرا کے عنوان سے جشن رکھا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں عید میلاد النبی ہوگا۔ عید زہرا یا عید شجاع ان عیدوں میں سے ہے، بلکہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو کوئی بھی منافق نہیں منائے گا۔ فرماتے ہیں معصوم کہ عیدیں سب منا لیتے ہیں لوگ، عید میلاد النبی بھی لوگ منا لیتے ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ سب مسلمان مناتے ہیں، لیکن کہا کہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو کوئی منافق کبھی بھی نہیں منائے گا، ایک عید غدیر، دوسری عید زہرا۔ عید غدیر کو جس کے پاس ایمان ہوگا، ولایت ہوگی، وہی منائے گا کیونکہ عید ولایت ہے۔ عید زہرا کیونکہ عید شجاع ہے، اس لیے صرف اس کو مومن ہی منائے گا۔ تو بہرحال مناسبتیں بہت زیادہ ہیں اس عید کے اوپر، کیونکہ ایک تو 12ویں امام کی تاج پوشی ہے، عید غدیر پہلے امام کی تاج پوشی ہے، اور عید زہرا آخری امام کی تاج پوشی ہے۔ وہاں پہ ولایت کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہاں پہ ختم ولایت ہو رہا ہے۔ تو بہرحال تاج پوشی ہے، بار علیہ السلام کی ولادت کی تاج پوشی ہے، ان کی ولایت کی اور ان کی امامت کی تاج پوشی ہے، اس لیے بہرحال عید زہرا کہا، اس کو عید شجاع۔ اور دوسری اس کی مناسبت ہے کہ یہ پہلا دن ہے کہ جہاں پہ اہل بیت نے واقعہ کربلا کے بعد خوشی منائی ہے۔ دیکھیں غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، سب کے سب جو ہے نا غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی محلے سے گزر رہا ہوگا کہ وہ ان کے چلے غم میں آ جاتے ہیں۔ خوشی میں صرف اپنے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ خوشی میں پتہ چلتا ہے کہ کون چاہنے والا ہے، کون حسد کرنے والا ہے۔ جب انسان کو کوئی ترقی ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، گھر میں کوئی اچھی مناسبت ہو، بچے کی شادی ہو، تو بہت سے اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں، ارے ان کے ہاں تو شادی ہے۔ اہل بیت کی خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں، اس لیے ان کی خوشیوں میں کبھی غم نہیں منانا چاہیے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسا نہ کہے کہ کوئی ان کی خوشی کے اندر کبھی کہے کہ نہیں میں تو خوش نہیں منا رہا ہوں، میں تو ابھی بھی غم میں ہوں، نہیں، بلکہ ان کی خوشی میں زیادہ خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اہل بیت کی خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد پہلی بار اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منائی ہے، نہ جانے کیسی خوشی ہوگی کہ اہل بیت خوشی منا رہے ہیں۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جو خوشی نہیں مناتے تھے، یہاں تک کہ چوتھے امام فرماتے ہیں، کہا کہ آج پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیجئے کہ گھر میں میٹھا بنائیں، اپنے بالوں کو سنوار لیں، کیونکہ اپنے بال نہیں سنوارتی تھی بیویاں، گھر میں میٹھا نہیں پکتا تھا، خوشبو نہیں لگاتی تھی۔ تو کہا کہ سب سے کہیں کہ اپنے بالوں کو سنواریں، سب کے سب سے کہیں کہ گھر میں میٹھا پکائیں، کیوں؟ کیونکہ آج کہا کیوں آج کیا بات ہے؟ کہا کہ آج عمر سعد کا سر آیا ہے۔ اور بہت سی مناسبتیں جو وہاں نہیں منائی جا سکتی تھی وہ اس خوشی پہ منائی جاتی ہیں، تو عمر سعد کا سر آیا۔ پہلی بار کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد خود مسکرائے، جو روتے رہتے تھے ہمیشہ، پہلی بار مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا، جو سر لے کے آیا تھا نا، 3 سر لے کے آیا تھا، اس میں عمر سعد کا سر تھا، تو کہا کہ مختار سے کہو ہرملا کا سر کب بھیجے گا۔ آغائے خوئی نے پوری ایک بحث کی ہے، ابھی مولانا نے پوری مجلس پڑھ دی، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ایک جو دلیلیں انہوں نے پیش نہیں کی میں اس کو طرف اشارہ کروں گا۔ آغا خوئی سے پوچھا گیا، اور انہوں نے اپنی رجال میں پوری بحث کی، علم رجال کے اندر، کہا کہ آغا کیا دلیل ہے کہ مختار، کہ دونوں طرح کی حدیث ہے نا،
مدح میں بھی ہے مذمت میں بھی ہے. ان کی تعریف بھی کی ہے ائمہ نے، ان کو پریز بھی کیا ہے اور ان کے خلاف بھی بولا. تو کون سے تقیہ پہ ہیں؟ جس میں تعریف کی ہے وہ، یا جس میں مذمت کی ہے وہ؟ تقیہ پہ محمول ہے نا، کوئی ایک تقیہ پہ ہے. یہ پوری سلسلہ وارہ حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. تو کون سی؟ کہ دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ امام معصوم چونکہ معصوم ہے، اگر وہ راضی نہ ہو کسی کام پہ تو انکریجمنٹ جائز نہیں ہے. نہیں میں سمجھا سکا. کسی غلط کام پہ حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے امام معصوم کے لیے، حتیٰ امام معصوم کے کسی مومن کے لیے بھی. تقیہ میں بھی کسی غلط کام پہ انکریجمنٹ جائز نہیں ہے. اب امام سجاد کہہ رہے ہیں مختار سے کو ہرملا کا سر کب بھیجے گا؟ یہ حوصلہ افزائی کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں میں اس فعل پہ راضی ہوں. یہ حوصلہ افزائی ہے، یہ انکریجمنٹ ہے. یہ انکریجمنٹ بتا رہی ہے کہ امام راضی تھے. کیا ہاں مختار سے کہو کہ تب سر بھیجے گا، اس کا مطلب ہے راضی ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں. پھر آخری دلیل جو آخری نے دی ہے اس میں ایک دلیل پیش کی ہے، کہا کہ انسان کی زندگی میں انسان تعریف کر سکتا ہے تقیتاً، لیکن اس کے مرنے کے بعد تقیتاً تعریف نہیں کی جاتی. جب حضرت مختار کی شہادت ہو گئی تھی تو امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا مختار کی شہادت ہو گئی. امام نے کہا رحم اللہ مختار، خدا رحمت نازل کرے مختار پہ، اس کی وجہ سے ہماری بیویوں نے اپنے بال سنوارے تھے. اس نے بنی ہاشم کی مستورات کو خوشی منانے کی موقع مہلت فراہم کی تھی. خدا رحمت نازل کرے مختار پہ. کہا یہ مرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ صرف اس کے لیے کی جاتی ہے جس سے انسان راضی ہوتا ہے، کسی غلط آدمی کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا. دعائیں یہ جملات امام کے. ہمارا اور بہت سی دلیل پیش کر سکتا ہوں. تو یہ 3 مناسبتیں ہو گئیں. ان سب کی توجہ ہے تک میرے ساتھ کہ پہلی مناسبت تو تاج پوشی ہے 12ویں امام السلام کی. دوسری بہرحال یہ جو سر آئے ہیں شہداء کے. تیسری کہ اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منائی ہے. چوتھے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 9 یا بلکہ 10 ربیع الاول کو جناب سیدہ خوشی منایا کرتی تھی، اسی لیے اس کو عید زہرا بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ واقعہ کربلا سے پہلے کہ آپ فرماتی تھی کہ 10 ربیع الاول کو شاید حدیث میں ملتا ہے جناب رسول خدا کی جناب خدیجہ کبریٰ سے شادی ہوئی تھی. تو اس کو بھی یہاں پہ لا کے منایا جاتا ہے کہ 9 ربیع الاول کہ بی بی 9 یا 10 ربیع الاول کو خوشی مناتی تھی. کہ کہتی تھی کہ آج کا پوچھا بی بی آج کیا بات ہے، خوشی کیوں منا رہی ہیں آپ گھر میں میٹھا بنا ہوا ہے؟ کہا کہ آج میرے بابا کی میری مادر گرامی سے شادی ہوئی تھی، تو اس شادی کی وجہ سے میں خوشی منا رہی ہوں. تو 4 مناسبتیں. اس کے علاوہ بہرحال اور بھی مناسبتیں ہیں جو آپ لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں آ جائیں گی. ایک نعرہ بھی لگ چکا تھا پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے کہ کہاں سے کہاں مناسبتیں لے کے جائی جاتی ہیں تاکہ وہ ذہن میں رکھی جائیں اور اس کے حساب سے پھر خوشی منائی جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ آج دشمن ایسے دشمن دنیا سے گئے ہیں جن کو فرعون آل محمد بھی کہا گیا. محمد و آل محمد کے اوپر جس نے فرعون کا کردار ادا کیا ان کے خلاف وہ دنیا سے گیا، تو اس لیے وہ سارے کی ساری خوشیاں 9 ربیع الاول کو منائی جاتی ہیں. تو آئیں ذرا پیش کرتے ہیں چند ایک مطالب. 12ویں امام السلام کی تاج پوشی ہے تو ان کی اس تاج پوشی سے متعلق کچھ مطالب. امام سے متعلق میں ابھی پچھلے دنوں احادیث دیکھ رہا تھا، پوری کتاب ہے. چلو سید محمود سلخی مرحوم ان کا انتقال ہو گیا لاسٹ ایئر، اس سے پہلے 2 سال پہلے میرے خیال میں 2011 میں شاید انتقال ہو گیا ان کا. ان کی 2 جلدوں پہ کتاب، کئی کتابیں ہیں ان کی، لیکن ان کی 2 جلدوں پہ ایک الملاحم الفتن ہے آخری زمانے سے متعلق، 4 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا 2 جلدوں پہ کتاب ہے. اس میں دیکھ رہا تھا کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا، ظہور کب ہوگا. تو اس میں تھا کہ امام کا ظہور آڈ ایئر میں ہوگا، ایون نہیں آڈ ایئرز میں 1 3 5 جیسے نا طاق عدد میں ہوگا، جفت میں نہیں ہوگا. 1 3 5 7 9 ایسے طاق عدد میں امام کا ظہور ہوگا. اور پھر کہا کہ ظہور سے پہلے کی علامات جو بتائی ہیں، کہا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے، یہ ہوگا. ایک امام نے پورا کا پورا اپنی احادیث کے اندر پوری تمہید باندھی ہے اور اس کے اندر علامات میں بتایا ہے کہ دیکھو یاد رکھو جب امام کے ماننے والے ان کی کیفیت کیا ہوگی. کہا جو حقیقی ماننے والے ہوں گے وہ ہر وقت تڑپتے رہا کریں گے، جس طرح سے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے وہ امام کی یاد میں تڑپا کریں گے، اتنی تڑپ ہوگی. اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہا کہ لیکن ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ صبح کو ایمان ہے اور شام کو نہیں ہے، اور شام کو ہے تو صبح کو نہیں ہے. ایسے باقاعدہ سائیکل. یعنی یہ نہیں ہے کہ کبھی انسان مومن ہو گیا تو پھر مومن ہی رہے گا، کبھی منافق ہو گیا یا مثال کے طور پہ ایمان ضائع ہو گیا تو پھر ایمان نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ویریشن چلتا رہے. گراف ایسے چلے گا ایمان کا، آج ہے نہیں ہے ایسے چلے گا. تو باقاعدہ صبح شام میں باقاعدہ فرق آتا چلا جائے گا. یہ آخری زمانے کے اندر ہوگا. کہا کہ جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور سچے کی تکذیب کی جائے گی. پتہ نہیں سمجھا پایا کہ نہیں. یعنی جو جھوٹے ہیں نا اس کو کہتے ہیں سچ کہہ رہا ہے، اور جو سچ کہہ رہا ہوگا اسے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جھوٹے کی تصدیق کریں گے لوگ
اور سچے کی تکذیب کریں گے. ابھی آج ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پہ بہت یعنی کیسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اس زمانے میں کوفہ تھا، آج پوری دنیا کوفہ بن چکی ہے، پتہ نہیں کیا عالم ہے کہ ایک کیفیت ایسی بدل گئی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ اعتماد نہیں کر سکتے. کہا پھر آخری زمانے کے اندر بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ جو دین سے دنیا کمائیں گے. دین سے دنیا کمائیں گے، اس کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. دین سے دنیا کمائیں گے. کہا بدترین لوگ وہ ہوں گے جو دین سے دنیا کمائیں گے. یعنی ہوگا دین کا لبادہ، دین کا سامنے روپ ہوگا، اور ہوگا سب کچھ دنیا داری، سب کچھ دکھاوا، سب کچھ بے دین، لیکن سامنے رکھیں گے دین کو پیش کریں گے، لیکن دین مقصود نہیں ہوگا. ہمارے دور کی تو باتیں نہیں، پتہ نہیں کس دور کی باتیں ہو گئی ہیں. تو بہرحال دین سے لوگ، بدترین لوگ وہ ہوں گے جو دین سے دنیا کمائیں گے. آپ کہا کہ سب سے زیادہ تم ہمارے ہی مؤمنین جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے نا، انہی سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا. وہ کئی مرتبہ تمہارا ایمان چرا لیا کریں گے، ایمان چرا لیا کریں گے، ایمان ضائع ہو جائے گا. ملو گے ایمان چرا لیں گے، کچھ ہوا ایمان ضائع ہو گیا. تو کہا ایسا جب وقت آ جائے گا نا کہ جہاں صبح شام ایمان بدل رہے ہوں، تو پھر اس کو گوشہ نشینی اختیار کر لینا. ٹھیک ہے، کورنر اپنے گھر کو سنبھال لینا جتنا ہو سکے. یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر سارا کا سارا دوسروں کے لیے زمینیں چھوڑ دیں، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ جتنا ہو سکے لوگوں میں کم سے کم مکس ہو. ہمارے میں امریکہ میں میں نے کہا کیا بات ہے، آپ جلدی چلے جاتے ہیں مجلس کی بات کا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے پہلے آتا ہوں. ایک مومن تھے بیچارے، وہ بزرگ تھے، میں نے کہا آپ سب سے پہلے مجلس ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ نظر نہیں آتے. کہا مجلس ختم ہوتے ہی میں فوراً چلا جاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں سب سے پہلے آتا ہوں. میں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا پہلے آنے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور آخر میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں غیبتیں جب شروع ہونے سے پہلے نکل لیتا ہوں کہ ابھی عبادت کی ہے، ضائع ہونے سے پہلے چلے جاؤ. کہ ہم نے سوچا کہ جو کچھ ہم نے بھی ثواب کمایا ہے نا مجلس کے اندر، گھر لے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہی پھاڑ پھڑ کے پھینک کے آ گئے، گھر چلے جائیں گے. کون لے کے جائے اتنا ثواب؟ ہمیں تو گناہوں کی عادت ہو چکی ہے، کون اتنا ثواب گھر لے کے جائے؟ یہیں رکھ جاؤ، امام بارگاہ میں چھوڑ جائیں گے، نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو پھر یہیں بھی دیکھیں گے، پھر دوبارہ پھاڑ کے یہیں پھینک جائیں گے، اچھے نام اعمال. تو یعنی ایک ایسا ایک ماحول بن جائے گا کہ اس کے اندر پھر ایمان اس طرح سے ضائع ہو جائے گا کہ ہمارے ہی چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے ایمان ضائع ہو جائے گا. کہیں آخری زمانے کے اندر ہوگا. کہا کہ اس وقت کون کیسے ہوں گے، مومن کی علامت کیا ہوگی؟ کہا کہ مومن کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ خراس گونگے ہوں گے، زبانیں کٹی ہوئی ہوں گی ان کی. کیا مطلب والا ان کی زبانیں کٹی ہوئی، گونگے واقعی گونگے ہوں گے؟ نہیں، جو سب سے کم کلام کریں وہ مومن. یعنی پھر علماء کرام کو پتہ نہیں کیا بنے گا. نہیں، بولنا مراد یہ نہیں کہ ہم جہاں پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں. 2 چھٹانگ کی زبان ہوتی ہے، سب سے زیادہ گناہ اسی سے ہوتے ہیں. 2 چھٹانگ کی زبان بدلتی ہے اور جنگ ہو جاتی ہے. گھر اجاڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات کہی اور گھر اجاڑ کے کسی کا، 2 مومنوں میں لڑائی کروا دی، 2 امام بارگاہ میں فساد کروا دی. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ توپیں چل جاتی ہیں، ٹینک چل جاتے ہیں. 2 چھٹانگ کی زبان کے حرکت میں آنے سے باقاعدہ فرنٹ لائن تیار ہو جاتی ہے. تو کا سب سے زیادہ گناہ نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ ہاتھ سے، سب سے زیادہ زبان سے ہوتے ہیں. اسی لیے بہت سے صحابہ کیا کرتے تھے، منہ میں پتھر رکھتے تھے. جب بولنا پڑتا تھا سارے پتھر نکالتے تھے، پھر دھو کے دوبارہ ڈالے، کون اب دھوئے ہر دفعہ جائے. کہ یہ کیا بات ہے، منہ میں پتھر کیوں رکھتے ہو؟ کہ ہم جب بھی بولتے ہیں برا بولتے ہیں، گالی پہلے سے بکنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، تہمت لگانے کی عادت ہے. تو ہم نے زبان میں پتھر رکھ لیے تاکہ بولنے سے پہلے پتھر نکالنے پڑیں گے. تو کون اتنی زحمت کرے پتھر نکالے پھر بولنا شروع کرے؟ بس ہم نے پتھر رکھ لیے تاکہ بولنے ہی نہ. تو کہ آخری زمانے کے مومن کیسے ہوں گے؟ خراس کا گونگے ہوں گے، کم سے کم بولیں گے. کیونکہ کلام میں جتنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، فسادات زیادہ ہوتے ہیں، لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر باقاعدہ لڑائی ہو جاتی ہے. کہ امام زمان علیہ السلام کا حقیقی چاہنے والا وہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. واجل فرجہم، بس 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا. تو امام زمانہ کے چاہنے والے کہا کہ مولا کیا علامات ہوں گی؟ کہا کہ بے انتہا علامات ہیں چاہنے والے. یہاں تک کہ کہا کہ وہ جو 313 ہے نا، ان سے متعلق ہے روایت کہ ان کی ہر آدمی کی تلوار کے اندر کئی کلمات ہوں گے، اور ہر کلمہ ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک اسم اعظم ہوتا ہے نا، تاکہ ان کی تلوار کے ساتھ کلمات ہوں گے، اور ان میں سے ہر آدمی بہت ہی بڑا عالم ہوگا، بہت پہنچا ہوا ہوگا. جب یہ 313 کا یہ عالم ہے، امام کا اپنا مقام کیا ہوگا، ان کی اپنی عظمت کیا ہوگی. کہ امام کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکے گا. کہ ہر جگہ پہ ہر ان کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر ہوں گے، ہر جگہ پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، ہر جگہ پہ لوگوں کی گفتگو کر رہے ہوں گے، کب آئیں گے، کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے. کہ ہر جگہ جہاں گفتگو ہو رہی ہو سمجھ لو جس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے وہ وہی ہے جس نے آنا ہے.
پوری دنیا کے اندر آنے والے کی گفتگو ہر جگہ ہوگی. سب سے بڑی علامات آخری 6 مہینے کی علامات ہیں. بہت سے اس کے اندر بہرحال بعض جگہوں پہ ہے کہ 10 علامات ہیں, بعض جگہوں پہ 5 ہیں, 6 ہیں. من المحتوم حتمی علامات ہیں جن میں سے رجب کے مہینے میں 3 قیام ہیں, جہاں سفیانی ابو سفیان کی نسل سے, مروان کی نسل سے, ایک بنو امیہ میں سے ہے جو آئے گا. تو بنو امیہ جو ہیں ان کی نسل سے ایک آدمی ہوگا, نام اس کا ہوگا عثمان ابن انبسہ, نام ہوگا عثمان ابن انبسہ. دمشق کے نزدیک ایک گاؤں ہے ہومس کے نام سے, بھی کافی نیوز میں آ رہا ہے. وہاں سے جیسے یعنی جو ائمہ نے موومنٹ بتائی ہے نا, وہ ہے اموی موومنٹ, مروانی موومنٹ. لیکن جسے آپ لوگ وہابی موومنٹ کہہ لیں, سلفی موومنٹ کہہ لیں, جو مرضی نام چینج ہوتے رہیں گے, کردار وہی رہیں گے, وہی معاویہ کا کردار ہوگا اس کا. تو کہا کہ وہ ایک آدمی کھڑا ہوگا, اس کا ریڈ فلیگ ہوگا اور وہ شیعوں کا قتل عام کرے گا. پہلے سیریا میں, اس کے بعد پھر عراق پہ اٹیک کرے گا اور عراق کی اینٹ سینٹ بچا دے گا. عراق میں 4 لاکھ مستورات کی شکم پارا کر دے گا کہ میں کوئی شیعہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا. جس کا نام دیکھے گا نا علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, فوراً کہے گا قتل کر دو. بہت سے لوگ کہیں گے نہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں, میرے تو ماں باپ نے ویسے ہی نام علی رکھ دیا تھا. کہ نہیں نام علی ہے, پتہ نہیں کیا پتا, ماننے والا ہی وہ قتل کر دو. جو راستے میں دیکھے گا نام علی ہے, حسن ہے, حسین, اس کو قتل کر دے گا. نام ہوگا اس کا عثمان. کیا یہ برا ہے؟ رجب ہی کے مہینے میں, اسی سال, اسی مہینے, اور بعض احادیث میں اسی دن خراسان سے خراسانی اور یمن سے یمانی, یہ 2 افراد آئیں گے. 3 قیام, یہ دونوں اچھے ہیں, وہ برا. سفیانی برا ہے, خراسانی اور یمانی اچھے. سینٹر آف اٹینشن عراق رہے گا. اور امام کے چاہنے والے کہا کہ پوری دنیا کے اندر ہوں گے. پاکستان سے بھی 2 افراد کے نام لکھے مثال کے طور پہ, اور بہت سی جگہوں پہ کوریا تک سے نام ہیں, پتہ نہیں کہاں سے ہیں, یورپ میں بھی ہیں. ہر جگہ میں 313 افراد ہوں گے, اور ان میں سب سے زیادہ کہاں سے ہوں گے؟ قم سے لکھا, قوم مقدس سے سب سے زیادہ افراد ہوں گے. 40 سے قریبی 40 سے زیادہ افراد قوم مقدس سے. کہا آخری زمانے مولا بہترین رہنے کی جگہ کہا قم اور طالقان, کا بدترین جگہ کہا تہران اور اصفہان. دونوں ایران میں, بہترین بھی اور بدترین بھی. بہرحال یعنی ایکسٹریمز ہیں. جب ایک برٹش وہ گیا تھا نا, جرنلسٹ گیا تھا ایران انقلاب کے بعد, اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا وہاں کے لوگوں کو؟ اس نے کہا لوگ تو ہیں ہی نہیں وہاں, انسان نہیں ہے وہاں, یا رحمان ہے یا شیطان ہے. انسان ہے, بیچ کا طبقہ نہیں ہے. بہت ہی ایکسٹریملی اچھے ہیں یا ایکسٹریملی برے ہیں, 2 ایکسٹریمز ہیں. درمیانی طبقہ نہیں ہے. پوری دنیا میں زیادہ درمیانی طبقہ ہوتا ہے. بہرحال پوری دنیا میں تحولات آئیں گے. حجاز, اب ہمیں آہستہ آہستہ ہمیں عادت بنا لینی چاہیے ہم سعودی عرب نہ کہیں اور حجاز کہنا شروع کر دیں, کیونکہ ہم سعودیوں کو تو نہیں مانتے ہیں نا, اور نہ یہ مانتے ہیں کہ سعودیوں کا یہ عرب ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, یا حجاز کا انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. ان کا ملک تو نہیں ہے, وہ تو غاصب ہے نا. کبھی یہ تو نہیں کہتے کہ, اب میں نام لینے والا تھا کہ فلاں کا اسلام, فلاں کا اسلام. نہیں, اسلام محمد ہی کہتے ہیں نا. علی بن ابی طالب کا اسلام, حسین بن علی کا, اہل بیت کا اسلام اہل بیت ہے. یہ اہل بیت کا قرآن ہے, کسی اور کا نہیں ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. ان لوگوں کی طرف کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی. وہ غاصبوں کی طرف نسبت نہیں دی جاتی دین کی, قرآن کی, تفسیر کی, اہل بیت کی. اسی طرح سے سعودی کی طرف نسبت دینا حجاز کی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غاصبوں کو قبول کر لیا. ایسے ایسے عادت ڈالنا شروع کر دیجئے. حجاز کہیں تو مراد سعودی عرب لیں, کیونکہ ہم سعودیوں کو نہیں مانتے. وہ سعودی یہودی بالکل ایک جیسے ہی ہیں. ہم غاصبوں کو نہیں مانتے, وہ غاصب ہیں. کسی نے فتح غصب کیا تھا, کسی نے جنت البقیع غصب کر لیا ہے. غاصب سارے ایک جیسے ہی ہیں, ایک ہی نسل سے ہیں کہیں نہ کہیں. تو ہم غاصبوں کو ماننے والے نہیں ہیں, ہم وارثوں کے ماننے والے ہیں, جو حقدار ہیں ان کے ماننے والے ہیں. تب پورا کا پورا یہ حجاز, اس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوں گی, تحولات آئیں گے, تبدیلیاں آئیں گی, اور وہاں پہ بہت سی موومنٹ شروع ہوں گی, اور وہ اہل بیت کے ماننے والوں کی. حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ وہاں پہ بے انتہا اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ابھی انہوں نے خود کہنا شروع کر دیا, نہیں ہمارے ہاں زیادہ نہیں ہے, 20%. پہلے 4% کہتے تھے, تو بہت سے ہمارے جو ہیں لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ تقریباً 15 to 20% ہے. انہوں نے کہا نہیں 4% ہے. پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم نے دوبارہ سروس کی ہیں, 35% وہاں پہ شیعہ, 30 to 35% شیعہ ہیں سعودی حجاز کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے 20% ہے. پہلے وہ زور دیتے تھے کہ نہیں ہمارے یہاں 4% ہے, کہتے ہیں نہیں ہمارے 20% ہے, 35% نہیں ہے. پورے علاقے تمام, دہران, قطیف, ایسٹرن پروونس, پورا آپ چلے جائیں گے, پوری بستیاں سب شیعہ ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ, 5 to 6 ملین منیمم وہاں پہ شیعہ پاپولیشن ہے, کیونکہ وہاں پہ تقیہ بہت زیادہ ہے. اور حجاز میں اکثر لوگ اپنا ایمان نہیں بتاتے نہیں, اس لیے کہا کہ رجسٹرڈ جو ہیں وہ 50 سے 60 لاکھ لوگ ہیں. بہت بڑی بات ہے. 26 ملین کے اندر 5 to 6 ملین لوگ, بہت بڑی بات ہے.
5 to 6 million people amongst 26 million is a sizable population. minimum کی population ہے. بہرحال بہت زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے فضائل بہت زیادہ لکھے گئے. کہ پوری دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا کہ جہاں اہل بیت کا نام نہیں لیا جاتا ہوگا. دیکھیں اب سے 100 سال پہلے کوئی یہ بات کہتا نا تو لوگ کہتے پتہ نہیں حدیث کب پوری ہوگی. اب سے 50 سال پہلے بھی لوگ سوچتے کبھی ایسا ہو سکتا ہے رشیا میں، امریکہ میں، چائنا میں، فار ایسٹ میں، آسٹریلیا میں، ساؤتھ امریکہ میں، افریقہ کے علاقوں میں، یورپ میں حسین ابن علی کا نام لیا جائے گا، حسین کیا جائے گا. آج یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ امام حسین کے ماننے والے نہ ہو. امریکہ کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے کہ جہاں آزاداری نہ ہوتی ہو. ساؤتھ امریکہ کا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں آزاداری نہ ہوتی ہو. افریقہ کا کوئی ملک نہیں ہے، رشیا کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، چائنا کا کوئی علاقہ نہیں ہوگا جہاں آزاداری نہ ہوتی ہو. جاپان، آسٹریلیا، پوری دنیا کے ہر خطے میں امام حسین کی آزاداری ہوتی ہے. شاید یہ وہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو دعا تھی، جناب زینب کا وعدہ تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. یہ آج وعدہ پورا ہو چکا ہے ہر دنیا کے خطے کے اندر. کہ ہر جگہ پہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے اہل بیت کا سن نہیں رکھا ہوگا، کوئی حسین کو نہ جانتا ہو. حسین کو سب جانتے ہوں گے کہ سب پہ اتمام حجت ہو جائے گا. ہر آدمی نام سن لے گا کہ کوئی حسین ابن علی تھے، کوئی علی ابن ابی طالب تھے، کہ پوری دنیا میں نام ہو جائے گا. کہ مولا اور کیا ہوگا کہ آخری زمانے کے اندر لوگ ایسے ہوں گے کہ علم بہت زیادہ پھیل جائے گا، لیکن جو کچھ علم وہ ترقی کریں گے، وہ جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف 2 ہوگا. جب ہمارے 12ویں امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر وہ 27 تک لے جائیں گے. ریشیو آف نالج جو ہے علم کا تناسب 2 to 27 ہوگا. 2 اور 27 کا ریشیو ہوگا. جو کچھ ظہور سے پہلے ہوگا وہ صرف 2 عدد ہوگا، ظہور کے بعد 27 عدد ہو جائے گا. 2 to 27 ریشیو آف نالج. کا مولا کون کون سے ادیان ہوں گے، کون کون سے دین رہ جائیں گے. کہا کہ ایک ایسی جنگ ہوگی آخری زمانے میں یہودیوں اور مسلمانوں میں کہ اگر پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا تو پتھر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. پتھر خود یعنی اتنا نہیں ہے کہ پتھر بولنے لگیں گے، یعنی یہ کنایا ہے، یعنی ایک علامت ہے امام کی طرف سے. ایک بات کا تو کنایتن امام فرما رہے ہیں کہ اس حد تک ایسی جنگ ہوگی کہ جہاں پہ بہت زیادہ واضح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید. مرحب کون تھا؟ خیبر میں تھا نا. مرحب یہودی تھا، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار بھی باقی ہے. تو پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک ایسا چرچہ ہوگا. اور کہا امام علیہ السلام کے زمانے میں جیسے خود آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا نا، کہا کہ ابھی 3rd ورلڈ وار کیسی ہوگی. میں آخری جملے کہہ رہا ہوں. کہا 3rd ورلڈ وار کیسی ہوگی؟ کہ مجھے 3rd ورلڈ وار کا نہیں پتا، کیونکہ اس کے زمانے میں ایٹم بن چکا تھا، نیوکلیر وار کے خدشات تھے کہ اب اگلی نیوکلیر وار ہوگی. اس نے کہا 3rd ورلڈ وار کا مجھے نہیں پتا کیسی ہوگی، کیونکہ میرے بعد ہی کبھی ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں مر جاؤں گا. تو کیا کچھ اب آگے دریافت ہونے والا ہے، کیا انوینشنز ہونے والی ہیں، نہیں معلوم. تو کہا کہ 3rd ورلڈ وار کا مجھے نہیں پتا، لیکن 4th ورلڈ وار بتا سکتا ہوں. اس نے کہا 4th ورلڈ وار جو ہے نا وہ ڈنڈوں سے پتھروں سے ہوگی. ہم سب کچھ ختم کر دیں گے. یہی اسی لیے معصوم نے کہا تھا تلوار چلانا سیکھ لینا، تلواریں باقی رہ جائیں گی، باقی تم سب کچھ خود ختم کر دو گے. کیسے ختم ہو جائے گا؟ مولا کا انسان خود ہی ختم کر دے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سارا انسان کا کردہ انسان کا، کوئی مگرمچھ نہیں، کوئی کروکوڈائلز نہیں، کوئی ولفز نہیں، کوئی نہیں. یہ انسان ہے سارے کے سارے فتنے فساد کرنے والا. سب سے بڑا ولف یہی ہے، سب سے بڑا مگرمچھ ہی انسان ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، کا زمین پہ اور سمندروں میں جو کچھ مسچیف دیکھتے ہو، جو کچھ کرپشن دیکھتے ہو، یہ ساری انسان کی ہے. انسان سے بڑا کوئی بھی جانور نہیں ہے، کوئی خطرناک اس سے نہیں ہے. بڑے سے بڑا جانور ڈرتا ہے، بس پروردگار انسان سے بچا لے. اور اس کے اندر وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی وہابی قسم کا جو ہے وہ انسان ہو کہ جو ہر چیز کو حلال کر لے، ہر قتل کو جائز قرار دے دے، ہر چیز کو. تو اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جال کے اندر حرام جانور میں پھنس جاتا ہے نا تو وہ رونے لگتا ہے، کہا کہ نہیں یہ تو مجھے کسی کٹ ملا نے مجھے اپنے اس میں جال میں پھنسا لیا ہے، یہ کوئی نہ کوئی فتویٰ دے کے حلال ہی کر لے گا. کیونکہ آج خوشی کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اشارہ کرتے چلیں. تو حضرات یہ پوری دنیا انتظار میں ہے کسی ایسے مہدی برحق کے
کہ جس کے لیے کائنات سارے انبیاء انتظار میں رہے، ہر امام انتظار میں رہا، جناب سیدہ انتظار میں رہی، اللہم صلی علی محمد، اور ان کی تاکوشی تھی منڈے کو. تو آپ سوچئے کہ جس کے لیے سب نے انتظار کیا ہو، کیسا منتظر ہے، کیسا منتظر ہے کہ جس کے انتظار میں ساری دنیا ہے، ساری کائنات ہے، جس کے لیے حضرت آدم سے لے کے خاتم تک سب کے سب احادیث کہتے رہے، جس کے لیے پہلے امام سے لے کے 11ویں امام سب کے سب کہتے رہے، جس کے لیے میدان کربلا کے اندر ہر شہید کہتا رہا، ہر اسیر کہتا رہا یاد رکھو ظلم مت کرو، کیونکہ کوئی مہدی آنے والا ہے جو ہر ظلم کا بدلہ لے گا. تو ہر ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کسی مہدی برحق کے لیے ہر ایک نے خبر دی ہے. پروردگارا وہ جو خبر دی گئی ہے ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارا ہمیں ہمارے امام کی، ہمیں ہماری گناہ گار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہم سب کو غارت فرما. پروردگارا مؤمنین کی حفاظت فرما، خصوصاً بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، سب کے سب مؤمنین کی حفاظت فرما. طالبان کو غارت فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً نجف و کربلا کی حفاظت فرما، شام کی حفاظ فرما، دمشق کی جناب سیدہ زینب کے روضے کی اور بیویوں کے روزوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.